عبداللہ عبداللہ کے نام جو میرے، تمہارے، ہم سب کے اندر نہ جانے کہاں چھپا بیٹھا رہتا ہے۔ رقیب۔ اتنی صدیوں کے بعد اس نازک ادا کے نازک لب ہلے بھی تو ایک شکوے کے لیے۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور پلکیں لرز رہی تھیں۔ میری نظر چند لمحوں کے لیے اس کی نظر سے ٹکرائی تو اس نے جھجک کر اپنی پلکیں جھکا لی۔ یہ آپ سے کس نے کہا کہ مجھ جیسا سرے راہ بیٹھا دیوانہ بھی کسی کی بدنامی کا باعث بن سکتا ہے؟ اور پھر آپ کو بدنام کرنا ہی میرا مقصد ہوتا تو میں یہاں اس درگاہ کے باہر بیٹھنے کے بجائے آپ کے گھر کے باہر اپنا ڈیرا جماتا۔ یہاں تو آس پاس مجھ جیسے جانے کتنے اور مقدر کے جلے اپنی اپنی قسمت کی دھوپ سیک رہے ہیں، پھر آپ کو مجھے سے شکوہ کیوں ہے؟ وہ غصے سے بولی، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے یہ شکایت کیوں ہے۔ آپ کی ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے امی اتنی پریشان ہو گئی ہیں کہ انہوں نے بستر پکڑ لیا ہے۔ وہ اتنی بیمار ہیں کہ آج میرے ساتھ درگاہ تک آنے کی طاقت ان میں نہیں تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں آس پاس بسنے والے سبھی لوگ بہرے، گونگے یا اندھے ہیں جنہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ افسوس تو اس بات کا ہے کہ آپ نے ایک غلط مقصد کے لیے اس درگاہ جیسی پاک جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ شاید آپ مجھے رسوا کر کے اپنی اس حزمیت کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں جو آپ کی ناقص رائے میں میرے انکار کی وجہ سے آپ کو اٹھانا پڑی ہے۔ اس کے لفظوں کی کئی آریاں میرے دل پہ چل گئیں، گویا میری ساری تپسیا کو ایک گھٹیا انتقام کا نام دیا جا رہا تھا۔ وہ ایسے کیسے سمجھ سکتی تھی؟ میں اپنے جذبے کی تذلیل پر ایک لمحے کے لیے جیسے سب کچھ بھول گیا اور ایک جھٹکے سے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دل ہی باہر الٹ دیا۔ مجھے آپ کی والدہ کی پریشانی اور بیماری کے سن کر نہایت افسوس ہوا ہے۔ کاش میں بھی آپ کی طرح ہر الزام اور بربادی کا الزام آپ پر ڈال سکتا، لیکن افسوس میں تو اتنا مجبور ہوں کہ آپ کو مورد الزام بھی نہیں ٹھہرا سکتا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں خود میرا اختیار نہیں۔ مجھے کون سا جذبہ یہاں کھینچ کے لا بٹھاتا ہے میں خود اس سے اب تک انجان ہوں۔ کاش میرا اپنے آپ پہ کوئی اختیار ہوتا تو میں کبھی خود کو یوں سرے بازار رسوا نہ ہونے دیتا۔ وہ مزید زچ ہو گئی، لیکن یہ تو زبردستی ہے۔ آپ کا جذبہ کسی دھونس دھمکی کی طرح میری راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ بات اگر اختیار کی ہے تو میں خود بھی بے اختیار ہوں اور آپ میری بے خودی کے راستے میں زبردستی آ کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے اس کم گو سے اتنی بات کی امید بھی نہ تھی، لیکن خلاف توقع اس کے پاس لفظوں کا وسیع ذخیرہ موجود تھا۔ آپ میرے سوال کا جواب دے دیں، میں آپ کی راہ سے ہٹ جاؤں گا۔ لیکن اس نے بھی جیسے میری ضد کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنی شرط منوانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بھی پھر ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میرے جواب کے بعد آپ کوئی دوسرا سوال نہیں کریں گے اور آئندہ میری راہ میں کسی جذبے کی دیوار کھڑی نہیں کریں گے۔ میں جانتا تھا وہ کسی بھی جواب سے پہلے میرے ارد گرد اپنے بھرم کا آئینی قلعہ ضرور تعمیر کرے گی، لیکن اس کی بات مان لینے کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں۔ ہمارے ارد گرد زائرین کا ہجوم سیڑھیاں چڑھ اور اتر رہا تھا اور آس پاس عصر کے وقت درگاہ پہ دی جانے والی ایک مخصوص جڑی بوٹیوں کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ہم اتنی دیر سے وہیں درگاہ کے باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے، لیکن وہاں کسی کو ہم پر توجہ دینے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ زہرا نے نقاب اپنے چہرے پر ڈال کر اسے پوری طرح ڈھک لیا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے رشتے کے انکار کی وجہ آپ کی ذات میں کوئی کمی یا خرابی نہیں ہے۔ آپ ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور کسی بھی لڑکی کی خوشبختی ہوگی کہ وہ آپ کے گھر کی بہو بن سکے، لیکن میری قسمت میں کاتب تقدیر نے یہ سکھ نہیں لکھا۔ میری نظر میں کوئی اور سما چکا ہے اور دل کے سودوں میں زبردستی نہیں چلتی ساحر صاحب۔ امید ہے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ میرے دل پہ جیسے ایک ہی لمحے میں کئی قیامتیں آ کر گزر گئیں۔ میں وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا اور وہ جانے کب کی سیڑھیاں چڑھ کر آگے بڑھ چکی تھی۔ حالانکہ میں گزشتہ کئی ہفتوں سے اسے یہاں اپنی کسی منت کے سلسلے میں آتے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور اس کی ابتر حالت خود اس کا فسانہ سناتی تھی کہ ہو نہ ہو معاملہ یہاں بھی کچھ دل کا ہی ہے۔ لیکن آج اس کے زبانی اس کھلے اقرار نے جیسے میرے وجود کے اندر آگ سی بھر دی تھی۔ اس اندیکھے رقیب کی رقابت اور رشک کے ملے جلے جذبات نے میرے دل میں ایک طوفان سا برپا کر دیا تھا۔ کیا کوئی اس دنیا میں اتنا خوش قسمت بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے زہرا جیسی پری خود منت مانگنے کے لیے اس درگاہ تک چلی آتی ہے؟ وہ گل رخ تو خود کسی منت کی طرح تھی، تو وہ کیسا ہوگا جس کے لیے منت خود اپنے گھٹنے ٹیکنے اس درگاہ کی سنگ مرمر کی جالی سے جبیں زخمی کرنے ہر ہفتے چلی آتی ہے؟ وہ کون ہو سکتا ہے جس کا پتھر دل اس موم کی لڑکی کی پگھلتی حالت دیکھ کر بھی نہیں پگھلتا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ اوپر سے ایک زائر نے آ کر عبداللہ کا پیغام دیا کہ اوپر سلطان بابا آئے ہوئے ہیں اور میرا پوچھ رہے ہیں۔ لہٰذا میں بھی دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتا ہوا درگاہ کے صحن میں داخل ہو گیا۔ دھوپ ڈھلنے ہی والی تھی اور درگاہ کے صحن میں سائے لمبے ہو رہے تھے۔ ایسے ہی ایک سائے میں سلطان بابا، عبداللہ اور حاکم بابا مریدوں کے جھرمٹ میں بیٹھے نظر آئے۔
زہرا بھی خواتین والی بھیڑ میں سامنے بیٹھی نظر آئی۔ سبھی عورتوں نے سخت پردے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ عبداللہ نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے قریب آنے کو کہا اور میں بھی مریدوں کے گروہ میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ سلطان بابا کوئی درس دے رہے تھے اور ان کی باروب آواز سارے صحن میں گونج رہی تھی۔ ڈارون کی تھیوری کہتی ہے کہ انسان کا ارتقا پہلے ہوا اور وہ بھی طویل جد و جہد کے بعد، اور جب انسان کی موجودہ حیت میں اس کی کمر سیدھی ہوئی اور ہاتھوں پیروں نے اپنی موجودہ ساخت اختیار کی تو پھر دھیرے دھیرے مذہب کا ارتقا شروع ہوا۔ ہم مسلمان آدم و حوا کی صورت میں اس عقیدے کے قائل ہیں کہ انسان کا وجود ہی مذہب کی وجہ سے ہے اور مذہب کے لیے اس کائنات میں ظہور پذیر ہوا تھا۔ گویا مذہب انسان کی آمد سے قبل بھی کائنات میں رائج تھا اور جن و فرشتہ اپنی عبادت کے ذریعے اس مذہب کی تعمیل میں مشغول تھے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ میں بہت غور سے سلطان بابا کی باتیں سنتا رہا۔ جس خوبصورتی سے انہوں نے ڈارون کے نظریے اور مذہب کی آمد کے بارے میں دلائل دیے تھے وہ ان کے وسیع مطالعے کا مظہر تھی۔ میں جب بھی اس درگاہ میں آ جا رہا تھا، عبداللہ اور سلطان بابا جیسے نہ جانے کتنے پراسرار بندوں سے اب تک میرا سامنا ہو چکا تھا، جو بظاہر سیدھے سادے لیکن اندر سے کسی سمندر سے بھی زیادہ عمیق اور گہرے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بھیڑ میں سے ایک ماڈرن وضع کا ایک بہت جوشیلا نوجوان اٹھا اور اس نے پہلا سوال داغ دیا۔ حضرت، آپ کی باتیں اپنی جگہ بجا، لیکن ہمارے مذہب میں شرک کو گناہ عظیم سے بھی عظیم تر گردانا گیا ہے، تو پھر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح ان درگاہوں پر آ کر منتیں مانگنا، چادریں چڑھانا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ ٹھیک کہا تم نے۔ جو لوگ یہاں اس نیت سے آتے ہیں کہ یہاں بزرگ میں سویا بزرگ ہی ان کا مشکل کشا ہے اور وہی ان کی داد رسی کرے گا، تو واقعی وہ اس گناہ عظیم کے مرتکب ہو رہے ہیں جسے شرک کہا جاتا ہے۔ خدا انہیں اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ ہاں، البتہ جو لوگ اس آس پر یہاں آ کے گڑگڑاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ایک عاجز بندے کے آستانے پر اس امید سے آئے ہیں کہ اللہ کا یہ نیک بندہ جو اس قبر میں آنکھیں بند کیے پڑا ہے، شاید اسی کے وسیلے سے اور سفارش سے اللہ ان کی بھی سن لے گا اور ان کی حاجت روا ہوگی، تو ایسی حاضری میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بہرحال تمہارا میرا اس درگاہ میں دفن اس نیک بندے کا اور ہم سب کا مالک ایک اللہ ہی ہے۔ نوجوان کے چہرے پہ اطمینان کے آثار پیدا ہو گئے اور اس کی آنکھوں کی سختی یک سلطان بابا کے لیے عقیدت میں بدل گئی۔ پھر کچھ اور معمولات کے سوالات کیے گئے اور اس سے پہلے کہ سلطان بابا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، عورتوں کی بھیڑ میں سے زہرا کی خادمہ نے ہلکے سے سلطان بابا کے خاص مرید کے کان میں کچھ کہا۔ مرید نے اٹھ کر سلطان بابا سے عرض کیا، اللہ کی ایک بندی آپ سے اپنے لیے خاص دعا کی متمنی ہے۔ سلطان بابا کے ملیح چہرے پر پھر سے ایک مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے غور سے خادمہ کی جانب دیکھ کر کہا، میری دعاؤں میں اثر ہوا تو ضرور قبول ہوں گی۔ بہرحال ایک بات ابھی سے جان لینا بہت ضروری ہے۔ یاد رہے کہ کسی کو پا لینا کبھی کبھی اس کو کھو دینے سے بڑا غم ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ وصل جدائی سے بڑا المیہ ہے۔ میں چونک کر سلطان بابا کی طرف دیکھا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی تھی انہوں نے، اور کہیں ان کا اشارہ میری جانب تو نہیں تھا۔ اسی لمحے سلطان بابا نے بھی پلٹ کر میری جانب دیکھا۔ میں نے گھبرا کے نظریں جھکا لی۔ وہ مجھ سے بولے، ساحر میاں، شاید تم کچھ کہنا چاہتے ہو۔ تو گویا انہیں میرا نام بھی زبانی یاد تھا۔ میں نے ان کی جانب براہ راست دیکھنے سے حسب معمول گریز کیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ انہیں میرے اندر کی بات کا کیسے علم ہو گیا۔ جی یوں ہی اچانک دل میں ایک خیال آ گیا تھا، آپ کی اجازت ہو تو عرض کروں؟ سلطان بابا نے سر ہلایا۔ بسم اللہ۔ میں نے دور بیٹھی زہرا کی جانب دیکھا۔ وہ سر پہ چادر ڈالے جھکے سر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے سینے کا غبار باہر نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ کلام کسی اور کا تھا لیکن معنی میرے تھے۔ ایک تازہ حکایت ہے، سن لو تو عنایت ہے۔ ایک شخص کو دیکھا تھا تاروں کی طرح ہم نے، ایک شخص کو چاہا تھا اپنوں کی طرح ہم نے، ایک شخص کو سمجھا تھا پھولوں کی طرح ہم نے۔ کچھ تم سے ملتا تھا باتوں میں شباہت میں، ہاں تم سا ہی لگتا تھا شوخی میں شرارت میں، دکھتا بھی تم ہی سا تھا دستور محبت میں۔ وہ شخص ہمیں ایک دن غیروں کی طرح بھولا، تاروں کی طرح ڈوبا، پھولوں کی طرح ٹوٹا، پھر ہاتھ نہ آیا وہ، ہم نے تو بہت ڈھونڈا۔ تم کس لیے چوکے ہو؟ کب ذکر تمہارا ہے؟ کب تم سے تقاضا ہے؟ کب تم سے شکایت ہے؟ ایک تازہ حکایت ہے، سن لو تو عنایت ہے۔ میں جذب کے عالم میں نہ جانے کیا کچھ کہتا گیا۔ جب ہوش آیا تو ماحول پر سناٹا طاری تھا۔ زہرا اسی طرح سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی اور باقی سارے مرید بھی خاموش تھے۔ پھر سلطان بابا کی ہلکی سی کھکارنے نے ہی اس سکوت کو توڑا۔ انہوں نے دھیرے سے زیر لب سبحان اللہ بھی کہا، پھر محفل برخاست ہونے سے پہلے حتمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔
باقی لوگوں نے بھی ان کی تقلید کی اور مختصر سی دعا کے بعد سارا مجمع منتشر ہو گیا۔ وہ خوش ادا بھی اپنے تمام تر نزاکت کے ساتھ سلطان بابا سے دعائیں لیتی ہوئی قدم آگے بڑھا گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل جیسے کٹ سا گیا۔ من میں آیا کہ دوڑ کر ایک بار پھر اس کے راہ کی دھول بن جاؤں اور اس سے درخواست کروں کہ مجھے اپنے انہی نازک قدموں کے طرح روند کے برباد کر ڈالے، لیکن میں کچھ کہہ نہ سکا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے خود اس سے اپنے جنوں کے سامنے بند باندھنے کا وعدہ کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں درگاہ کا صحن تقریباً خالی ہو گیا اور میں بھی ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح وہاں سے اٹھا اور عبداللہ سے اجازت لے کر واپسی کے لیے پلٹ کر چل دیا۔ اچانک پیچھے سے ایک آواز ابھری، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ میں چونک کے مڑا۔ درگاہ کے عین وسط میں سلطان بابا اپنی وہی دل موہ لینے والی مسکراہٹ لیے کھڑے تھے۔ ساحر میاں، واپس چل دیے؟ تم سے ایک ضروری کام تھا مجھے۔ سلطان بابا کو بھلا مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت سارے خدشات ابھرے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میری جانب ہی چلے آ رہے تھے۔ میں اپنی جگہ جیسے جم سا گیا۔